ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک دھوبی رہا کرتا تھا۔ کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ اس کو آسمان کو قریب سے دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور اس کی بیوی روز کپڑے دھوبی گھاٹ پر دھونے جاتی تھی۔ ایک روز جب اس کی بیوی کپڑے سکھا رہی تھی تو اس کی نظر آسمان پر پڑی، اور کیا دیکھتی ہے کہ آسمان سے ایک ہاتھی اڑتا ہوا زمین پر اتر رہا ہے، اور وہ جیسے ہی زمین پر اترا تو وہ غائب ہو گیا۔ 2-3 روز جب یوں ہی ہاتھی کو زمین پر اترتا دیکھتی رہی، اور ایک رات اس نے یہ سارا ماجرا دھوبی کو بتایا۔ دھوبی پہلے تو بہت حیران ہوا، اور پھر فیصلہ کیا کہ کل ہم اس ہاتھی کو پر نظر رکھیں گے۔ یہ ہاتھی زمین پر اترتا کیوں ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے؟ آخر یہ ایسا کیا ہے؟ اگلے دن دونوں شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے، آسمان پر بار بار نظر دوڑانے لگے۔ آخر انتظار کا وقت ختم ہوا اور ان کو آسمان سے ہاتھی اترتا ہوا نظر آ ہی گیا۔ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہاتھی گنے کے کھیتوں میں گھس گیا اور خوب پیٹ بھر کر گنے کھانے لگا۔ ہاتھی کا پیٹ بھر رہا اور اڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اڑان بھری، دونوں میاں بیوی ہاتھی کی دم پکڑ لی اور ہاتھی کے ساتھ اڑنے لگے۔ ہاتھی آسمان کی بلندیوں کو پہنچا، اور دھوبی کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ ہیرے جواہرات سے بھرا چمک رہا ہے۔ کیوں لگ رہا ہے؟ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی اپنا خزانہ یہی چھوڑ کر بیٹھا ہے۔ دونوں میاں بیوی کی آنکھ کھلی رہ گئی۔ آخر ہاتھی پہاڑ پر اتر گیا۔ دونوں میاں بیوی بھاگ کر سونے پر ٹوٹ پڑے اور زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ رات کے بڑھتے اندھیرے سے پریشان ہونے لگے۔ اچانک ان کو خیال آیا کہ صبح ہوتے ہی وہ ہاتھی کی دم پکڑ کر زمین پر اتر جائیں گے۔ آخر صبح ہوئی اور ویسا ہی کیا انہوں نے جو رات سوچا تھا۔ خیر زمین پر اترے اور اپنے گھر کی طرف رواں ہو گئے۔ ایک دھوبی جو دن بدن امیر ہوتا جا رہا تھا، اس کو دیکھ کر سارا گاؤں حیران و پریشان ہو گیا کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ دھوبی اتنا امیر ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ دھوبی کے پاس آئے اور اس کے یوں اچانک ہونے کا راز پوچھنے لگے۔ دھوبی نے ان کو کچھ نہ بتایا۔ ایک دن دھوبی کسی کام سے شہر سے باہر چلا گیا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی ہمسائے دھوبی نے اس کے پاس آئی اور باتوں باتوں میں خزانے کا راز پوچھ لیا۔ رات کو جب دھوبی واپس آیا تو دھوبن نے اسے سارا ماجرا بتایا۔ دھوبی کو اس حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ صبح سارا گاؤں دھوبی سے مدد مانگنے آیا اور ان کے ساتھ کھیتوں میں چلتے اور ہاتھی کے ساتھ خزانے تک پہنچانے میں مدد کرے۔ یہ سب سننے کے بعد دھوبی کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی اور ان کے ساتھ جا کر خزانہ اکٹھا کر لائے گا۔ یہ سوچ کر وہ سب ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اگلی صبح سارے گاؤں والے کھیتوں کو نکل گئے اور آنکھیں آسمان پر جمائے بیٹھے تھے۔ ہاتھی زمین پر اترا اور گنے کھانے لگا۔ سب گاؤں والے اس تاغ میں بیٹھے تھے کہ جیسے ہی ہاتھی گنے سے فارغ ہوگا ہم اس کی دم پکڑ کر خزانے تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی ہاتھی اڑنے کی تیاری میں تھا، سب نے اس کی دم پکڑ لی۔ دھوبی سب سے آگے تھا اور اس کی دم پکڑا ہوا تھا، اور یوں اس کے پیچھے ایک لمبی قطار میں پورا گاؤں ایک دوسرے کو پکڑے ہاتھی کے ساتھ اڑنے چلے جا رہے تھے۔ سب گاؤں والے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہاں ہم سب اتنا خزانہ ہوگا کہ ہم سب آپس میں بانٹ لیں گے۔ کسی نے کہا ہم خود سے سوچنے سے اچھا کہ دھوبی سے پوچھ لیں۔ ایک گاؤں والے نے دھوبی سے کہا کہ کتنا سونا ہوا؟ دھوبی خزانے کی لالچ میں گاؤں والوں کے ساتھ چل دیا تھا۔ دم کو چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کے زاویے سے کہنے لگا، اتنا زیادہ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب زمین پر آ گرے اور ہاتھی مزے سے آسمان میں اڑان بھرنے لگا، اور گاؤں والوں کو اس کی لالچ کی سزا مل گئی۔